خداوند یسوع مسیح کے جلالی پرفضل اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روزہ کو مختلف زبانوں میں کیا کہتے ہیں اور اس لفظ یعنی روزے کا کیا مطلب ہے۔ روزہ کا تصور مختلف زبانوں اور مذاہب میں موجود ہے اور ہر زبان میں اس کا اپنا مطلب، معنی اور ماخذ ہے۔ آج ہم مختصر طور پر ان الفاظ کو سیکھیں گے۔ یاد رہے کہ میں صرف الفاظ یعنی لفظ روزے پہ بات کروں گا، میں مذاہب پہ ابھی اس ویڈیو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر مذاہب پہ بات کی جائے گی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو ہم صرف روزے کے لفظی مطلب کو جو مختلف مذاہب میں استعمال ہوتا ہے اور صرف مختلف زبانوں میں اس روزے کے مطلب کو، لفظی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مذاہب پہ بات نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہماری اپنی زبان کی یعنی اردو کی، اور اردو زبان میں روزے کو روزہ ہی کہتے ہیں، اور یہ عربی اور فارسی زبان سے ماخذ ہے، یعنی یہ فارسی زبان سے اخذ کیا گیا ہے اور عربی لفظ صوم کا یہ ترجمہ ہے۔ اردو میں صوم کو اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک کھانے پینے اور چند ایسے اعمال جن کی مذہب نے اجازت نہ دی ہو، ان اعمال سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اسی لفظ روزے کو جب مسیحی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اردو زبان میں ہی، تو مقررہ اوقات میں کھانے پینے اور تمام غیر اخلاقی اور ان تمام کاموں سے جن کی مسیحیت میں اجازت نہیں ہے، ان تمام کاموں سے رک جانا، پرہیز کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی روزے کا لفظی جو مطلب ہے وہ ہے مقررہ اوقات میں کھانے پینے سے اور ان تمام باتوں سے رک جانے کو یا پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ میں صرف روزہ لفظ کے معنی پر بات کر رہا ہوں، کسی مذہب یا کسی مذہب کی ٹائمنگ یا اوقات کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام میں روزے کی ٹائمنگ الگ سے ہیں، مسیحیت میں روزے کی ٹائمنگ الگ سے ہیں۔ میں صرف اور صرف روزے لفظ کی مطلب کی بات کر رہا ہوں، معنی کی بات کر رہا ہوں۔ انگلش میں روزے کو فاسٹ کہتے ہیں۔ فاسٹ کا مطلب ہے رضاکارانہ طور پر کھانے پینے سے پرہیز کرنا، روحانی ترقی اور صحت کے لیے فاسٹ یا روزہ رکھنا۔ یہ اولڈ انگلش لفظ فیسٹن یا فاسٹ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب بھی ہے کہ رضاکارانہ طور پر کھانے پینے سے پرہیز۔ ہیبریو زبان میں یعنی عبرانی زبان میں روزے کو زوم کہتے ہیں، ٹی سائلنٹ ہے یہاں پہ، زوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے توبہ یا مذہبی اہتمام۔ خاص طور پہ اس کی میں جو ہے مثال یوم کفارہ کے روزے کی طرف دوں گا، یعنی توبہ یا مذہبی اہتمام کے طور پر، ماتم کے طور پر، خاک اوڑھنا، خاک ماتم کرنا، خاکسار بن جانا، عبرانی لفظ زوم کا مطلب ہے۔ یونانی یعنی گریک میں روزے کو نیسیا کہتے ہیں، جو کہ قدیم یونانی لفظ نیسیو سے نکلا ہے اور اس کا مطلب بھی ہے کھانے پینے سے پرہیز، روحانی صفائی، مذہبی تیاری کے عمل کو روزہ کہتے ہیں۔ پانچواں ورڈ ہے لیٹن میں روزے کو جیجونیم کہتے ہیں، جو کہ لفظ جیجونس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب بھی ہے کھانے پینے سے اور منع کیے ہوئے کاموں سے پرہیز کرنا۔ توبہ یا روحانی تربیت کے لیے جیجونس رکھا جاتا ہے، لیٹن میں جیجونیم۔ سنسکرت زبان میں روزے کو اپواس کہتے ہیں اور اپواسا ورڈ سے نکلا ہے۔ اپا کا مطلب ہے قریب ہونا اور واس کا مطلب ہے رہن سہن یا رہنا یا رہنے کا طریقہ کار۔ تو اپواس کا مطلب یہ ہوا کہ بھگوان کی یا الہی قربت میں رہنے کے لیے پرہیز کرنا، روحانی صفائی، عقیدت
یا रज़ाकराना तौर पर नेक काम करने को उपवास कहते हैं। 7वें नंबर पर है तुर्की ज़ुबान में रोज़े को उरस कहते हैं। औरस उस्मानी जो सल्तनत उस्मानिया है उसमें यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये अरबी ज़ुबान सौम से निकला है और मीनिंग्स वही सेम है कि परहेज़ करना, रुक जाना। 8वें नंबर पर पर्शियन ज़ुबान में यानी फ़ारसी में रोज़े को रोज़ा कहते हैं और ये भी सौम लफ्ज़ से माख़ज़ है और इसका भी मतलब है खाने पीने से परहेज़ करना, रूहानी अक़ीदत, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़ा में ठहरना या रोज़ा रखना फ़ारसी ज़ुबान में रोज़ा कहलाता है। हिंदी ज़ुबान में रोज़ा को व्रत या उपवास कहते हैं। इसका मतलब भी यही है, खाने पीने से और बाज़ लज़्ज़तों से परहेज़, रूहानी या मज़हबी मकासद के लिए परहेज़ करना व्रत या उपवास कहलाता है। इसमें करवा चौथ और इस तरह के जो स्पेशली इवेंट हैं उन इवेंट्स की तैयारी के तौर पर भी जो है व्रत रखा जाता है। चीनी ज़ुबान में रोज़ा को जियांसी कहते हैं या ये रोज़ा बुद्ध मत में रखा जाता है और इसका मतलब भी सेम यही है कि खाने पीने से मना हो जाना, रूहानी सफाई और अक़ीदत के लिए परहेज़ करना। चीनी ज़ुबान में भी जैन शई रोज़ा कहते हैं। इन तमाम ज़ुबानों में लफ्ज़ रोज़ा को समझने के बाद इसका ख़ुलासा या हासिल कलाम यही है कि तमाम ज़ुबानों में लफ्ज़ जो रोज़ा है उसका एक ही मीनिंग, जो ज़्यादातर जो सेम मीनिंग्स हैं वो यही हैं कि रूह की पाकीज़गी, रूहानी सफाई, जिस्म की तरबियत, जिस्मानी सेहत, रूहानी तरक्की के लिए, भगवान की कुर्बत के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए, मुकर्ररा चीज़ों से परहेज़ करना, खाने पीने से परहेज़ करना और उन कामों से रुक जाने के अमल को रोज़ा कहते हैं। तमाम मज़हब, चाहे वो इस्लाम है, मसीहत, यहूदियत, हिंदू मत या बुद्ध मत वगैरह जितने भी हैं वो रोज़े का एहतमाम करते हैं और अपनी रूहानी कुर्बत और तरक्की का बेहतरीन ज़रिया रोज़े को समझा जाता है। आइंदा की जो वीडियो है उसमें हम मुख्तलिफ़ मज़हब में रोज़ा कैसे रखते हैं और उनकी क्या टाइमिंग्स हैं और ख़ास जो रोज़े हैं उन पर भी बात की जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से समझ गए होंगे, इस बात को बखूबी इससे ज़रूर वाकिफ़ हो गए होंगे और ज़रूर हम सब ने मिलकर सीखा है कि रोज़े का लफ्ज़ी मतलब क्या है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर। अभी हमने सिर्फ ज़ुबानों में लफ्ज़ी मतलब पे बात की है। तो खुदावंद हमें इन रोज़ों के क़याम में रूहानी तरक्की और जिस्मानी और रूहानी सफाई, तौबा और आसमान की बादशाही के लिए हमें तैयार करे और हम सब को रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।